السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا خوش آمدید ہے میرے اس یوٹیوب چینل پر۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم شروع کریں گے فضائل اعمال۔ اس کتاب میں حکایت صحابہ ہے، فضائل تبلیغ ہے، فضائل نماز ہے، فضائل ذکر ہے، فضائل قرآن ہے، فضائل رمضان شریف ہے، فضائل درود شریف ہے۔ مسلمانوں کی موجودہ پستی کا واحد علاج ہے۔ چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ فضائل اعمال۔ چلیے ہم پڑھتے ہیں پہلا باب، دین کی خاطر سختیوں کا برداشت کرنا اور تکالیف و مشقت کا جھیلنا۔ ٹھیک ہے، چلیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کہیں آئے یا کہیں دیکھے یا کہیں سنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے اسی وقت، سنتے ہی ساتھ ہی، دیکھتے ہی ساتھ ہی، پڑھتے ہی ساتھ ہی۔ ٹھیک ہے، چلیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دین کے پھیلانے میں جس قدر تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کی ہیں، ان کا برداشت کرنا تو درکنار اس کا ارادہ کرنا بھی ہم جیسے نالائقوں سے دشوار ہے۔ تاریخ کی کتابیں ان واقعات سے بھری ہوئی ہیں، مگر ان پر عمل کرنا تو علیحدہ رہا، ہم ان کے معلوم کرنے کی بھی تکلیف نہیں کرتے۔ اس باب میں چند قصوں کو نمونے کے طور پر ذکر کرنا ہے۔ ان میں سب سے پہلے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قصے سے ابتدا شروع کرتی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر برکت کا ذریعہ ہے۔ نمبر 1، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے سفر کا قصہ سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے سفر کا قصہ۔ نبوت مل جانے کے بعد 9 برس تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے۔ کیا ہے؟ نبوت مل جانے کے بعد 9 سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے، لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئی تھی اور تھوڑے سے ایسے لوگوں کے علاوہ جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ کی مدد کرتے تھے، اکثر کفار مکہ آپ کو اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور جو ہو سکتا تھا اس سے درگزر نہ کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی انہی نیک دل لوگوں میں تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قسم کی مدد فرماتے تھے۔ 10ویں سال میں جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تو کافروں کو اور بھی ہر طرح کھلے مہار اسلام سے روکنے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع ملا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ وہاں قبیلہ ثقیف کی بڑی جماعت ہے، اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان تکلیف سے نجات ملے اور دین کے پھیلنے کی بنیاد پڑ جائے۔
وہاں پہنچ کر قبیلے کے 3 سرداروں سے جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے گفتگو فرمائی اور اللہ کے دین کی خاطر بلایا اور اللہ کے رسول کی یعنی اپنی مدد کی طرف متوجہ کیا، مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ دین کی بات کو قبول کرتے یا کم سے کم عرب کی مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے ایک نوارد مہمان کی خاطر مدارت کرتے، صاف جواب دے دیا اور نہایت بے رخی اور بد اخلاقی سے پیش آئے۔ ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ یہاں قیام فرما لیں۔ جن لوگوں کو سردار سمجھ کر بات کی تھی کہ وہ شریف ہوں گے اور مذہب گفتگو کریں گے، ان میں سے ایک شخص بولا کہ اوہو، آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرا بولا کہ اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور ملتا ہی نہیں تھا جس کو رسول بنا کر بھیجتے۔ تیسرے نے کہا میں تجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا اس لیے کہ اگر تو واقعی نبی ہے جیسا کہ دعویٰ ہے تو تیری بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں، اور اگر جھوٹ ہے تو میں ایسے شخص سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد ان لوگوں سے نا امید ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا کہ آپ تو ہمت اور استقلال کے پہاڑ تھے، مگر کسی نے بھی قبول نہ کیا، بلکہ بجائے قبول کرنے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ اور جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بالکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا کہ آپ کا مذاق اڑائیں، تالیاں پیٹیں، پتھر مارے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں جوتے خون کی جاری ہونے سے رنگین ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں واپس ہوئے۔ جب راستے میں ایک جگہ ان شریروں سے اطمینان ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی: اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین وانت ربی الی ما تکلنی الی بعید یتجہمنی ام الی عدو ملکاتہ امری ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی ولکن عافیتک ہی اوسع لی اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت لہ الظلمات وصلح علیہ امر الدنیا والآخرۃ سخطک لک العتبی حتی ترضی ولا حول ولا قوة الا